ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جنگ عظیم اول کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی سب سے ہولناک جنگوں میں سے ایک ہے جو مسلسل 4 سال تک لڑی گئی اور کروڑوں انسانی زندگیوں کے ضیاع کے بعد ختم ہوئی۔ اس سلسلے کی 14ویں قسط ناظرین کے پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے کی 2 قسطوں میں ہم جرمنی کی 2 روس کے ساتھ لڑائی اور 2 آرمیوں کی تباہی کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس قسط میں بھی ہم جنگ عظیم اول کے مشرقی محاذ یعنی جرمنی اور روس کی جنگوں کے تذکرے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، جب روس کے جنرل زیلنسکائی کی افواج مشرقی یوریشیا سے پسپا ہو رہی تھیں تو اسی وقت روس کی دیگر افواج جنرل نکولائی ایوانو کی قیادت میں آسٹریائی گلیشیا میں برسر پیکار تھیں۔ ان کے مد مقابل جنرل کانریڈ کی قیادت میں آسٹریا ہنگری کی افواج سربیا اور روس کے محاذوں پر برسر جنگ تھیں۔ جنرل کانریڈ نے پہلی اپنی 3 افواج کو سربیا کے مقابلے پر لگائے رکھا، پھر بعد میں روسی محاذ پر ضرورت محسوس کرتے ہوئے سربیا کے محاذ سے ایک فوج کے کثیر حصے کو روسی محاذ پر طلب کر لیا۔ یہ کمک میدان جنگ میں کافی دیر سے پہنچی، جس کے باعث ہر 2 محاذ اپنی مضبوطی اور اثر کھو بیٹھے۔ جنرل کانریڈ کی دوسری بڑی جنگی غلطی یہ تھی کہ وہ روسی حملے کی توقع ریبلن خولم کے علاقوں سے کر رہا تھا۔ وہاں اس نے اپنی 2 افواج صف آرا کر دیں، جبکہ بقیہ ایک آرمی جنوب میں لیمبرگ سے آگے سرحدی علاقوں میں دفاعی پوزیشن میں صف آرا کی۔ دوسری طرف جنرل نکولائی ایوانو بھی اصل صورتحال سمجھنے سے قاصر رہا اور دشمن کا حملہ لیمبرگ سے متوقع رکھتے ہوئے اسی علاقے سے دشمن پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ آسٹریا، ہنگری اور روس کی افواج کے معلومات کے ذرائع انتہائی کمزور تھے، جس کی وجہ سے 23 اگست کو روس کی 4تھی آرمی آسٹریا ہنگری کی پہلی آرمی سے غیر متوقع طور پر ٹکرا گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنرل کانریڈ کی پہلی آرمی نے کامیابی کے ساتھ روسی افواج کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا۔ 25 اگست کو جنرل کانریڈ نے قبل از وقت اپنی افواج کو زیموسک اور کوماروو پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے لیمبرگ کے محاذ سے اسے اپنی افواج کو ماروو کے محاذ پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ اس مقصد کے لیے لیمبرگ کے محاذ سے اپنی افواج کو مارو کے محاذ پر طلب کرنا پڑی۔ 1 ستمبر تک جاری رہنے والی کوماروو کی لڑائی میں آسٹریا ہنگری کی افواج کو معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ 26 اگست سے روسی افواج نے لیمبرگ پر بھرپور حملے شروع کر دیے۔ گنیلا لیپا کی لڑائی میں پسپائی کے بعد جنرل کانریڈ نے بڑبڑاہٹ میں میدان چھوڑ کر فوجوں کی مجموعی پسپائی کا حکم دیا۔ حالانکہ اس وقت آسٹریائی افواج دشمن کے پہلو پر حملہ کر کے اس کی صفوں میں شگاف ڈالتے ہوئے بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتی تھی۔ 8 ستمبر تک پہلی آرمی کراسنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن معاملات کچھ اور طریقے سے چل رہے تھے۔ جبکہ دوسری، تیسری اور چوتھی افواج لیمبرگ کے محاذ پر اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھیں۔ پہلی آرمی اور دیگر آرمیز کے درمیان بہت بڑے فاصلے سے روس کی 5ویں آرمی پیش قدمی کرتے ہوئے راوارسکا کی لڑائی کے بعد اپنے قدم جما چکی تھی۔ روس کے ساتھ ہونے والی جنگ میں 26 ستمبر تک آسٹریا ہنگری کی افواج 100 میل تک پسپا ہو چکی تھیں اور اس کے 3.5 لاکھ فوجی مارے جا چکے تھے۔ جنرل ایوانوو کی گلیشیا میں شاندار کامیابی کے بعد روسی افواج کے لیے گلیشیا سے ملحقہ جرمنی کے علاقے سلیسیا میں داخلے کے راستے صاف ہو چکے تھے۔ اس وقت تک جرمن حکام مغربی محاذ پر فرانس سے مارن کی پہلی لڑائی میں شکست کھانے کے بعد افواج کی مشرقی محاذ پر منتقلی کے قابل نہیں رہے تھے۔ تاہم جنرل ہیڈنبرگ کو آسٹریائی حلیفوں کی مدد کے لیے فوج روانہ کرنے کے سختی سے احکام مل چکے تھے، جس کے بعد 28 ستمبر کو جرمنی کی جانب سے کمک کے لیے نئی آرمی تشکیل دی گئی۔ روسی افواج کے کریکوف کو حملے کے خدشے کے پیش نظر فوری جارحانہ اقدامات کیے جانے ضروری تھے۔ اس مقصد کے لیے جنرل ہیڈنبرگ نے وارسا پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 9 اکتوبر کو نئی آرمی دریا وسٹولا پر پہنچ گئی، جہاں جنرل نکولائی ایوانو کے وائرلیس پیغام کی بابت معلومات ملنے پر روسی افواج کے جرمن افواج پر بائیں پہلو سے حملے کی مکمل تصویر حاصل ہو گئی۔ تاہم جرمنی نئی آرمی نے وارسا کی جانب پیش قدمی جاری رکھی۔ 19 اکتوبر تک جرمنی کی نئی آرمی وارسا سے صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئی۔ تاہم وارسا کے دروازوں پر مضبوط روسی افواج، آسٹریا ہنگری کی کمزوری اور جرمن افواج کے مغربی محاذ پر حوصلہ شکن حالات نے 1 نومبر 1914 کو جرمنی کو وارسا پر حملے سے دست بردار ہو کر اپنی 28 ستمبر والی پوزیشن پر واپس آنے پر مجبور کر دیا۔ اسی اثناء میں فرانس نے روس سے وارسا اور پوزن کی طرف سے جرمنی پر حملہ کرنے کی استدعا کی
ताकि जर्मनी की मगरबी महाज में मसरूफ कुव्वत में कमी वाक़ हो, क्योंकि वारसा की मादनियात और सनती तरक्की का हामिल इलाका जर्मनी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। जनरल हेडनबर्ग ने नवी आर्मी को बरवक्त मुतहर्रिक करते हुए पोजन थोर्न के इलाके में सफ आरा कर दिया। अब वो रूसी हमले से बेशतर रूसी अफवाज पर हमला करके रूस के मंसूबे को नाकाम बनाना चाहते थे। 11 नवंबर को जर्मन अफवाज जनरल ऑगस्ट मैकेंसन की क़यादत में लॉर्ड्स पर शिमाल की जानिब से हमलावर हुई। 4 दिनों में जर्मन फौज 50 मील आगे बढ़ गई। 14 नवंबर तक रूसी अफवाज सेल्सिया पर हमला नहीं कर सकती थी, जबकि 16 नवंबर को उन्हें मालूम हुआ कि दूसरी आर्मी लॉर्ड्स के मकाम पर जर्मन अफवाज के निरगे में आ चुकी है। अब रूसी अफवाज को बजाय हमला करने के अपनी अफवाज को दुश्मन के निरगे से जिंदा वापस निकालने की फिक्र लाहक हुई। बिलाखिर जनरल एवोनोवो बड़ी मुश्किल और तरद्दुद से अपने नरगे में फंसी अफवाज को निकाल सका। ताहम भारी जानी और माली नुकसान और लोड शहर गंवाने के बाद रूसी अफवाज ने सेल्सिया पर हमला करने का इरादा तर्क कर दिया।